گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ خواتین سے گزارش ہے، جو خواتین بھی بہت بڑی تعداد میں بیان سنتی ہیں، ان کے لیے سب سے اہم حکم ہے نماز کے بعد ہے پردہ۔ عورت کے لیے نماز کے بعد سب سے اہم حکم کیا ہے؟ پردہ ہے۔ آج لڑکیوں کی، خواتین کی بے پردگی نے دنیا کو بے حیائی کا اڈا بنا دیا ہے۔ اگر عورت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے تو مرد کو کنٹرول کرنا آسان ہے۔ عورت کنٹرول میں نہیں ہے، آستینیں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں، ہاف سلیوز، پھر اس سے نان سلیوز، سلیو لیس کپڑے، بچیوں کو بھی وہی پہنائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کی بندیو، تم تھوڑا سا اپنے حال پہ رحم کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ لباس پہننے کے باوجود اللہ کے ہاں کیا لکھی جائیں گی؟ برہنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ لباس یا تو اتنا باریک ہوگا کہ کھال نظر آتی ہوگی، یا اتنا چست ہوگا کہ جسم کے اعضاء اس سے نمایاں ہوتے ہوں۔ آج لڑکیوں میں پینٹوں کا، ٹی شرٹوں کا رواج بڑھ رہا ہے، اس رواج کو روکنے کی ضرورت ہے۔ پینٹیں شرٹیں لڑکیوں کی چست ہوتی ہیں، اس سے جسم نمایاں ہوتا ہے۔ آپ اپنی بچی کو فراک پہنائیں، یعنی پراپر شلوار قمیص پہنائیں اور ایک اسکارف پہنا دیں، اور اس کی ایک موبائل پہ تصویر لے لیں۔ پھر اس بچی کو آپ وہی ایسا بےہودہ سا لباس پہنائیں، بازو کھلے ہوئے ہوں، سر کھلا ہوا ہو، پھر اس کی تصویر لیں۔ خدا کی قسم، آپ کو اسکارف والی تصویر میں اپنی بچی اتنی پیاری لگے گی کہ آپ کا دل چاہے گا اس کو میں اٹھا کے چوم لوں، اتنی پیاری لگے گی، ایسا نور لگے گا اس کے اوپر۔ آپ پتہ نہیں کیا پہنا رہے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، بازو ننگے، ٹانگیں ننگی۔ وہ بچی میں ذرا بھی پیار نہیں آتا اس بچی کو دیکھ کر، اس میں بے شرمی جھلک رہی ہوتی ہے۔ تو کیوں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہو بھائی؟ کیوں دھکیل رہے ہو؟ تو عورت کو حیا کا لباس ہے، شوہر کے لیے زینت اختیار کرے، وہ شوہر کے لیے زینت اختیار کرے، شوہر کے لیے جو چاہے مرضی پہنے جیسا چاہے وہ، بلکہ شوہر کے لیے تو ایسا لباس پہننا چاہیے کہ شوہر کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو، تاکہ وہ باہر منہ کالا نہ کرے۔ شوہر کے لیے تو زینت ہے نہیں، وہ جب آتا ہے گھر میں تو ایسا اس بیچارے کو پسی، اور جب لوگ بتاتے ہیں جب بیگم ہماری شادی میں جاتی ہیں نا، ایسی سر دھچ کے جاتی ہیں، کیونکہ وہاں بہت ساری انٹی آئی ہوئی ہوتی ہیں دیکھنے کے لیے، تو وہ تو جاتی ہیں۔ جب گھر میں شوہر آئے تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ابا نے باندھ دیا میرے پلے، یہ کون سا کہیں بھاگا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب اس کے ادھر ادھر چکر بازیاں شروع ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتی ہیں؟ پریشان۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں گھر میں ایک محبت کا ماحول رہے۔ تو عورت کے لیے پردہ ہے، پردہ ہے، پردہ ہے۔ مرد سے جب بات چیت کریں تو بھی اعتدال میں رہ کر، اور لباس میں بھی پردے کا خیال کریں۔ اتنی بے حیائی پھیل رہی ہے کہ وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا، لطیفہ نہیں، یہ سچا واقعہ ہے۔ کوئی ایک خاتون گئی کسی پٹھان کی دکان پہ کہ وہ شلوار کا کپڑا چاہیے تھا، باریک کپڑا، اس نے دے دی۔ اس نے کہا ذرا، اور یہ تو بہت بھاری ہے۔ تو اس نے کہا باجی اسی میں سے سب ٹانگیں مانگے نظر آ جائیں گی، اسی میں سے، یعنی اتنا پتلا، اتنا پتلا۔ تو غصے ہو گئے کہ یہ کیوں کہہ رہے کہ اس میں سے کھال نظر آ جائے گی؟ کہ نہیں، آپ جو اتنا باریک کپڑا مانگ رہی تو مقصد تو یہی ہے نا، اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ بھائی جو ذرا موٹا کپڑا ہوگا تو اس سے گرمی لگے گی، تو مردوں کو کیوں نہیں لگتی گرمی؟ مردوں کی شلواروں میں سے تو جسم نہیں جھلکتا، خواتین کی شلواروں میں سے جسم جھلک رہا ہے۔ جو لڑکے ہیں، بچے ہیں، ان کو تو پورے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، جو بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو پورے کپڑے نہیں پہنائے جا رہے۔ اس کا مطلب یہ طبیعت میں فساد ہے، بات کچھ اور ہے، اس کو تعبیر کسی اور لفظ سے کیا جا رہا ہے۔ تو کنٹرول کریں، خواتین بھی مرد بھی اپنے گھروں میں اپنے لباس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ قیامت کے دن اللہ اس بارے میں سوال کرے گا۔ اور ناجائز فیشن نہ کریں خواتین اپنے ناخن بڑھاتی ہیں، وہ بھائی ناخن بڑھانے میں حسن نہیں ہے، اس میں حسن ختم ہو رہا ہے۔ چڑیل جیسے ناخن کھانے میں وہ جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کس نے یہ ان کو اس الو بنایا اور اس الٹی گندی عادت پہ ڈال دیا ہے۔ کتنے برے لگ رہے ہوتے ہیں چھرے جیسے ناخن نکلے ہوئے۔ کہاں کو کامن سینس بھی تو استعمال کرنی چاہیے۔ انگریز تو فطرت سے ہٹا ہوا ہے، وہ تمہیں جس راستے پہ لے جاؤ تم اسی پہ چلے جاؤ۔ میں ایک جو دکان پہ گیا موبائل کی، اس نے اتنا بڑا ناخن بڑھایا ہوا ہے اپنا موبائل شاپ پہ۔ میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ کہہ رہا اصل میں موبائل کا کور بار بار کھولنا پڑتا ہے نا،
میں نے کہا کور کھولنے کے لیے آپ کوئی انسٹرومنٹ نہیں استعمال کر سکتے, کوئی پیچکس یا کوئی بلیڈ؟ 24 گھنٹے ناخن بڑھا ہوا ہے آپ کا, کتنی الجھن ہے. میرے ناخن اگر ابھی تھوڑے سے بڑھ گئے ہیں نا, انگلیوں میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. سب کے ہی ایسا ہوتا ہے, بار بار آدمی یوں کر رہا ہوتا ہے, یار کیا ہے, کاٹوں ان کو کاٹوں, میں بے چینی ہو جاتی ہے ہر وقت, ایسے ایسے کرتے ہیں ہم. تو ان کو بے چینی نہیں ہوتی, یقیناً ہوتی ہے, لیکن دماغ کیا ہو گیا ہے, پاگل. شو بازی کے لیے اپنا سکون برباد کر دیا, اور شو بازی بھی نہیں ہو رہی ہوتی. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی لڑکی کے رشتے اس کے ناخن دیکھ کے آتے ہوں, کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کے ناخن بڑے ہوئے تھے تو وہ جو ہے نا وہ یونیورسٹی میں کسی لڑکے کو پسند آ گئی, اس نے کہا یار ناخن ماشاءاللہ. کچھ بھی نہیں ہے اس سے بھائی, کچھ بھی نہیں. نہ شوہر کو بیوی کے ناخن پسند آتے ہیں. میں نے آج تک کوئی مرد نہیں دیکھا کہ میری بیوی کے ناخن اتنے بڑے ہیں, مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں, ایک دن کاٹا تھا مجھے بہت غصہ آ گیا تھا. تو یہ فضول قسم کی باتیں. اسی طرح عورت کے لیے آئی بروز بنانا حرام ہے, اور حقیقت بتاؤں یہ بھی بری لگتی ہے. یہ تو جو لوگ فلمیں دیکھنے کے آتے ہیں نا, دور دور سے اداکاراؤں کو دیکھتے ہیں, آپ آئی بروز بنی ہوئی خاتون کوئی قریب سے دیکھو, وحشت ہوتی ہے. اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے اس نے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کانٹ چھانٹ کی ہے, کانٹ چھانٹ کی ہے اس نے, یہ نیچرل نہیں ہے, اوریجنل نہیں ہے.